ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ کا طریقہ نہیں، وہ قوم کیا کسی کو اپنے پاس جھکا سکے گی؟ علم سے کورے، علم سے آری، زمین پہ اپنے وجود کو بھاری کر چکے ہیں۔ علم وہ ہے جو آدم کو مسجود ملائکہ بناتا ہے۔ علم وہ ہے جو حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کو مصر کے قید خانے سے، مصر کی جیل سے نکال کر مصر کی بادشاہت عطا کرتا ہے۔ علم وہ ہے جس نے حضرت یوسف کو بادشاہ بنایا۔ علم وہ ہے جس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بادشاہ بنایا۔ علم وہ ہے، اللہ اکبر، جس کی برکت سے، اللہ اکبر، ہم نے ستاروں پر کمندے ڈالنے کی بات کی، سورج کی شعاؤں کو گرفتار کرنے کی بات کی، ہم نے دنیا کو علم کی خیرات دی، لیکن آج ہم علم سے دور ہیں۔ آج ہم نے سب سے زیادہ عبادت پہ توجہ دی۔ عبادت اہم ہے، لیکن جس علم کے بغیر عبادت ہوگی تو وہ عبادت نہ ہوگی، وہ فجیتی ہوگی۔ اسی لیے کہ ہمارے بزرگوں نے فرمایا، بے علم کے عبادت کرنے والا مسخرہ شیطان ہے۔ شیطان اس کے ساتھ ایسے کھیلتا ہے جیسے ہاتھ میں رسی لے کر لوگ کٹ پتلی کے ساتھ کھیلتے ہیں۔ علم کی ضرورت کس کو ہے؟ اب ذرا یہاں دھیان دینا، میں علم کی طرف بڑھنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ وقت بہت مختصر ہے، بہت لمبی نہیں ہو سکتی، لیکن توجہ، آپ سب کی توجہ۔ علم کی ضرورت کس کو ہے؟ کوئی کہے کہ میں ولی بن کر پیدا ہوا، مجھے علم کی ضرورت نہیں، ہم کہتے ہیں غلط۔ اگر ولی بن کر بھی پیدا ہو تو بھی تجھے علم کی ضرورت ہے، اس لیے کہ ماں کے پیٹ سے پیدائشی ولی کو اگر علم کی ضرورت نہ ہوتی تو غوث پاک اپنی ماں کو چھوڑ کر، جیلان کو چھوڑ کر 18 سال کی عمر میں بغداد کا سفر کیوں کرتے؟ جو ماں کے پیٹ سے ولی بن کر پیدا ہوا، انہوں نے بھی علم کے لیے وطن کو چھوڑ دیا۔ اس کا مطلب اہمیت کتنی ہے؟ چلے اگر کوئی یہ سمجھے معاذ اللہ کہ ابھی غوث پاک کی ولایت ماں کے پیٹ سے تھی تو، لیکن اس منزل پر نہ تھی، اس مقام پر نہ تھی۔ کس مقام پر؟ جس مقام پر ہونی چاہیے۔ کشف، کرامات، اس طریقے کی اگر کوئی باتیں کرے تو آج یہ میں آپ کو بتاؤں، اللہ اکبر، کس کس کو علم کی ضرورت ہے؟ اللہ اللہ، حضرت سیدنا بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا نام سنا ہوگا، فرید ملت و الدین، حضرت نظام الدین کے پیر، حضرت صابر پاک کے پیر، وہ فرید الدین گنج شکر جس کے لیے غریب نواز نے فرمایا کہ اللہ اکبر، بابا قطب آپ نے ایسے شہباز کا شکار کیا ہے کہ اس کی برکت سے قیامت تک آپ کا نام زندہ رہے گا۔ وہ حضرت فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، ابھی ان کی عمر صرف 14 یا 15 سال کی ہے۔ دل میں خیال آیا چلو چل کر کسی پیر سے مرید ہونا چاہیے۔ اب ذرا دھیان دے کس کو علم کی ضرورت ہے اور علم کیا چیز ہے۔ اللہ اکبر، چلو چل کر کے کسی پیر کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر بیعت ہونا چاہیے۔ اللہ اکبر، بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ کو کسی نے بتایا کہ بغداد کی سرزمین پر حضرت سیدنا شیخ شہاب الدین عمر سہروردی بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں، اور شیخ شہاب الدین عمر سہروردی اتنے بڑے ولی تھے کہ میرے مرشد غوث پاک نے کہا تھا، شہاب الدین، عراق کی سرزمین پر تیرے بعد تجھ جیسا ولی اب قیامت تک پیدا نہیں ہو سکتا، تو وہ آخری شان والا ولی ہے، اب تیرے بعد ایسی شان والا ولی قیامت تک بغداد میں پیدا نہیں ہوگا۔ وہ شیخ شہاب الدین عمر سہروردی، اللہ اللہ، ان کی خانقاہ کی شہرت سنی، ان کی خانقاہ کا چرچا سنا، ان کی خانقاہ کا نام سنا، یہ مرید ہونے کے لیے وہاں پر پہنچ گئے۔ جب وہاں پر پہنچے، اتفاق کی بات 14-15 سال کی چھوٹی سی عمر تھی، پڑھائی کے ایام چالو تھے، پڑھائی کے ایام جاری تھے۔ ایسے میں کسی نے کہا کہ یہ خانقاہ ہے۔ چلتے چلتے وہاں گئے تو دیکھا کہ کھانے کا وقت تھا، کھانے کا ٹائم تھا، دسترخوان لگا ہوا تھا، سب لوگ ہاتھ دھل کے بیٹھ چکے تھے۔ حضرت شیخ شہاب الدین عمر سہروردی نے بابا فرید کو دیکھا، پہچان گئے کون آیا ہے، اس لیے کہ ولی کو ولی پہچانتا ہے۔ بیچاروں کو کیا خبر، بھٹیاروں کو کیا پتا کہ جوہر کسے کہتے ہیں۔ ہیرے کی پہچان جوہری کو ہوتی ہے، سونے کی پہچان سنار کو ہوتی ہے۔
بابا فرید کو دیکھا ایک نظر میں پہچان گئے کہ فاروق اعظم کا یہ بیٹا آنے والا جس کا شجرہ نسب سیدنا عمر ابن خطاب سے ملتا تھا. کہا کہ شہزادے بیٹھو، آپ بھی ہاتھ دھو کھانا کھاؤ، باتیں بعد میں ہوگی. بابا فرید بیٹھے، بڑے بڑے اہل علم وہاں پہلے سے موجود تھے. ایک کنیز آئی، اس نے ہاتھ دھلانے کے لیے لوٹے کا پانی آپ کے ہاتھوں پہ انڈیلا. جیسے اس نے ہاتھ پہ ڈالا بابا فرید اس کا چہرہ تکنے لگے، اس لیے کہ کنیزوں کے لیے پردے کے وہ احکامات اسلام میں نہیں ہے جو آزاد عورت کے لیے ہے. اس کی تفصیل آپ قرآن کی تفسیر میں پڑھ سکتے ہیں. چہرے پہ نظر پڑی، وہ پانی ڈالنے لگی. بابا فرید پانی کہاں سے ہاتھ دھوتے رہے. ایک لوٹا، دوسرا لوٹا، تیسرا لوٹا، وہ پانی پہ پانی ڈالتی رہی، ہاتھ دھوتے رہے، اس کا چہرہ تکتے رہے. لوگ ایک دوسرے کو کونیاں مارتے تھے، کنکھیوں سے اشارے کرتے تھے، یہ لو جناب جنہیں ہاتھ دھونے کا سلیقہ نہیں، وہ اتنے بڑے پیر سے مرید ہونے کے لیے چلا آیا ہے. لیکن حضرت شیخ شہاب الدین عمر سہروردی جان گئے معاملہ کیا ہے، قصہ کیا ہے. جب وہ ہاتھ دھل چکے تو حضرت شیخ شہاب الدین نے کھانے سے پہلے کہا، شہزادے مسعود یہ بتاؤ کہ پانی اتنا ضائع کرنا جائز نہیں ہے ہاتھ دھلنے میں، اور آپ نے بہت لوٹے ضائع کر دیے، آپ نے ایسا کیوں کیا؟ تو شیخ شہاب الدین عمر سہروردی سے بابا فرید کہتے سرکار اگر بے ادبی معاف ہو تو بات عرض کروں. کہا فرمائے. تو عرض کیا سرکار جب یہ آپ کی کنیز ہاتھ دھلانے کے لیے آئی اور اس کی پیشانی پہ میری نظر پڑی تو میں نے لوح محفوظ پر اس کی لکھی ہوئی تقدیر کو پڑھ لیا. 14 یا 15 سال کی عمر کی بات ہے، بابا فرید کی پڑھ لیا اور اس پر لکھا تھا کہ یہ عورت جہنم میں جائے گی. مجھے خیال آیا اتنے بڑے پیر کی خانقاہ میں خدمت کر رہی ہے اور پھر یہ جہنم میں جائے گی، تو حضور مجھے اس پر رحم آیا اور اس سے زیادہ آپ کی خانقاہ کے تقدس کا خیال ہوا کہ کہیں خانقاہ بدنام نہ ہو جائے کہ برسوں لوگ خدمت کر کے بھی جہنمی رہتے ہیں. تو میں ہاتھوں سے ہاتھ نہیں دھل رہا تھا، اس کی تقدیر کو دھل رہا تھا. اس وقت تک ہاتھ دھلتا رہا جب تک کہ اس کی تقدیر کو جگمگا نہیں دیا. حضرت شیخ شہاب الدین کہتے ہیں بیٹے ابھی تو مرید بھی نہیں ہوئے، اس مرتبے پر کس نے پہنچایا؟ تو فرماتے اس مقام پر میری ماں کی تربیت نے پہنچایا. اس مقام پر میری ماں کی تربیت نے پہنچایا. تو شیخ شہاب الدین نے فرمایا جب تو مرید ہونے سے پہلے اس مقام پر ہے تو تیرا حصہ میرے پاس نہیں ہے، میں تجھے مرید نہیں کروں گا. وہ میرا بھائی ہے جو دلی میں اس وقت قطب الدین بختیار کاکی کی شکل میں رہتا ہے، اللہ نے تیرا حصہ اس کے پاس رکھا ہے، وہاں جا. معین الدین کا وہ خلیفہ اور جانشین اس کے پاس جا، وہ تجھے مرید کرے گا. اب سنو اصل بات. بابا فرید مرید ہونے کے لیے آئے تو حضرت بابا قطب نے کہا فرید علم حاصل کر لیا؟ اچھا لگا ہو تو لائک کر کے آگے مقام شیئر کہاں؟ ضرور کر لوح دینا. محفوظ پڑھ رہے. اللہ حافظ. اور پوچھا کتابیں پڑھ لی؟ یعنی اگر لوح محفوظ بھی پڑھ سکتے ہو تو بھی کتابوں کی محتاجی اب بھی باقی ہے. یہ اہمیت ہے دین کی، علم دین کی اہمیت ہے. کہ پڑھ لیا علم؟ کہ نہیں حضور ابھی تو میں قدوری تک پہنچا ہوں. اور فرمایا جاؤ پہلے تعلیم مکمل کرو، اس کے بعد پھر آنا، کیونکہ ہم بزرگان چشت پہلے سلوک سے پہلے علم کو اہمیت دیتے ہیں. اس لیے کہ اللہ کسی جاہل کو اپنا دوست نہیں بناتا، اللہ اہل علم کو اپنا دوست بناتا. اسی لیے ہر عالم ولی نہیں ہوتا، ہم یہ مانتے ضرور ہیں. ہر عالم ولی نہیں ہوتا لیکن ہر ولی عالم ہوتا ہے. اب یہ اور بات ہے، کہیں پر محنت سے پڑھنے کا حکم دیا جاتا ہے اور کہیں پر سینے ہی سے علم اونڈیل کر کے عالم بنا دیا جاتا ہے، لیکن علم کے بغیر عطا نہیں ہوتی. اس لیے میری گزارش ہے علم کی طرف آؤ. اب کہتے ہیں ہمیں ضرورت نہیں یار، ہم تو بڑے خاندان میں پیدا ہوئے. تو پھر کس خاندان کی بات کر رہے ہیں آپ؟